مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں بہت ساری آیات ملتی ہیں جس میں اسم ذات کا جو ذکر ہے اس کی تعلیم ہے، تو سر کیا سمجھتے ہیں اس پہ اتنا، اسم ذات کے ذکر پہ اتنا کیوں زور دیا گیا؟ پروفیسر صاحب، اسم ذات ہی ساری کائنات ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کیونکہ اسم ذات بعض بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر خالصتاً اللہ کے نام کو پوری توجہ کے ساتھ لے یہ تو پوری کائنات کو ہلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ اللہ کا یہ ذاتی نام ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اسم ذات، جی، اور قرآن حکیم میں بھی 2000 سے اوپر مرتبہ یہ لفظ سبحان لفظ اللہ، اللہ آیا، واہ۔ اور اس کا ایک معنی وہ کھچاؤ کا ہے، یعنی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو چونکہ پوری کائنات کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، ساری کائنات اللہ کی طرف کھینچتی ہے، ٹھیک، تو گویا انسان بھی جب اللہ کی طرف جاتا ہے تو اسی نام کے ذریعے سے وہ جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو صوفیہ پیدا کرتے ہیں تو اسی نام کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ لا الہ الا اللہ لفظ اللہ آتا ہے، بالکل ایسے، چاہے خالصتاً اسم ذات کا ذکر ہو اللہ، بالکل دونوں صورتوں میں واہ، یہی اصل نام ہے۔ بالکل ایسے، اور پھر اللہ نور السماوات والارض، سبحان اللہ، اللہ ہی کی اس نور کی جو تجلی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر اللہ اکبر، واہ، تو اس نام کی جو تجلی ہے اس نے پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ سبحان اللہ۔ اسم ذات ہے تو اس لیے اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا۔ حضرت مجدد الفسانی قطب ربانی امام صمدانی فرماتے ہیں کہ اگر انسان ہر طرف سے کٹ کر کے خیالات کو جمع کرے اور کہیں خیال نہ جائے تبدیلا، اور جسم میں یا پیٹ میں لقمہ حلال کا ہو، سبحان اللہ، اور یہ نام لے تو یہی اسم اعظم ہے، واہ، یہی اسم اعظم۔ بالکل ایسے، تو چونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے تو اس لیے اس کی بار بار قرآن حکیم میں بھی آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی سے دعائیں مانگی اور اسی نام کا بار بار بتلایا، صوفیاء نے اسی نام کا ورد بتلایا، بالکل ایسے، اور ذکر بھی سب سے زیادہ ہم اسی کا کرتے ہیں۔ بلکہ جب ذکر کا نام لیا جاتا ہے تو وہ جو توجہ یا جس چیز نام کی طرف جاتی ہے وہ اللہ کا یہی اسم ذات ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی تو صفاتی نام ہے نا، بالکل ایسے۔ یہ ذاتی نام ہے۔ صوفیاء کی اکثریت نے اسی نام کو اسی نام کو وظیفہ بنایا اور اس کو اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ بالکل، ایک تو یہ دیکھیں کہ اس نام کو جب آپ لیں گے تو اس کے ذریعے سے انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، لیکن دوسرا اس کا تربیتی پہلو ہے کہ اس نام کو جب لیں گے تو یہ انسان کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالتا ہے اور اللہ کی محبت کو پیدا کرتا ہے، اللہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ بالکل، اور اس نام کا پھر اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ جب تک یہ نام لینے والا دنیا میں ایک بندہ بھی رہے گا، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی۔ بالکل ایسے۔ اور پھر اس کے اثرات ایسے ہیں کہ یہ نام جب لیا جاتا ہے اور تو جتنی توجہ سے لیا جائے گا اتنی ہی زیادہ یہ انسانی جسم پر اثرات پیدا کرتے ہیں۔ بعض اہل علم اس میں دل میں کوئی نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے؟ نورانیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھیں نور کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، نور کہتے ہیں اللہ کی تجلی کو، کہ اللہ کی رحمت کہہ لیں، تجلی کہہ لیں، نور کہہ رہے ہیں۔ اب انسان اپنے دل میں نور کیسے ڈالے گا؟ کسی ذریعے سے، کسی وسیلے سے۔ بالکل ایسے۔ اب سب سے بڑا وسیلہ جو ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ آپ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ٹھیک، اللہ کی محبت اور اللہ کی نورانیت، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اللہ کا یہ نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صوفیہ نے اس کو بولنے کا، اس کو پڑھنے کا بھی سلیقہ طریقہ بتلایا۔ بالکل ایسے، یہی وجہ ہے کہ ہم قرات کی دنیا میں اگر جائیں تو وہاں پر بھی جہاں بھی اللہ کا نام آتا ہے اس سے پہلے بالخصوص اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اللہ، قل هو اللہ احد، اور یہ اس کی خصوصیت ہے۔ ورنہ یہاں جو حروف کا ایک سلسلہ ہے اس میں موٹا حروف کوئی نہیں ہے، صحیح، بالکل اس کے باوجود اس کو لیا موٹائی سے جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، جیسے آپ طا ہے، ضا ہے، صاد ہے، ضاد ہے، اس کو پڑھیں گے تو یہ تو حرف ہی موٹے، لام تو موٹا ہے نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اس کے باوجود یہ اس ذات کی عظمت کے اظہار، سبحان اللہ، اس کی کبریائی کے لیے آپ اللہ اکبر کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ واہ، تو اس لیے مجھ میں تو شاید وہ صلاحیت نہیں ہے کہ انسان جب اس کو لے تو اس کی لذت
عزت بھی اس کو اسی درجے کی سبحان ملتی اللہ، ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو لوگ اہل اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی مٹھاس ایسی ہے کہ وہ کسی اور چیز میں نہیں ہو، سبحان اللہ، اس کے سبحان اللہ۔ اثرات اور اس کی نورانیت وہ ہے بعض لوگوں کہ نے کسی اس اور چیز کو اسم با مسمہ فرمایا ہے، یعنی اس کو جیسے جیسے پڑھو نا تو انسان کا دل جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے اس نام کا اہتمام کرنا، اس نام کو پڑھنا اور اس نام کی عظمت کو سامنے رکھ کر کے پڑھنا، سبحان یہ اللہ۔ جہاں پر ثواب میں اضافہ کرتا ہے، چونکہ ایک بڑا مسئلہ ہمارے ہاں اور آج کے زمانے میں بن چکا جی ہے جی، کہ ہم ہر چیز کو ثواب کے حساب سے کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، اس کی اتنی نیکیاں مل جائیں گی، اس کے اتنا ثواب مل جائے گا، حالانکہ ثواب کے بھی پیچھے اثرات ہیں۔ یہی بالکل وجہ ہے کہ آخرت میں ثواب گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ بالکل ایسا، تو اب بالکل ایسا۔ یہ وہ لفظ ہے جس کا تول سب سے بلند ہے، سبحان جیسے اللہ، کلمہ سبحان شریف کا اللہ، تول بالکل ہے، ایسا، بالکل اس کا تول اور اس کا وزن سب سے زیادہ بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی وہ نورانیتیں، اس کی اثرات، اس کی عظمتیں ہمارے دل میں بٹھائے۔ آمین۔